بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ماہر نفسیات کے 20 ایسے اہم نکات کے بارے میں جن میں زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ نمبر 1، اگر آپ ڈپریشن میں ہیں اور کوئی آپ کو چھوڑ گیا ہے تو کبھی بھی تنہا روم میں لائٹ آف کر کے نہ بیٹھیں۔ یہ جو اندھیرا ہوتا ہے نا، تو انسان کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ بھی باقی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور سب مطلبی ہیں۔ آپ نماز پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ نمبر 2، اگر آپ اداس ہیں تو چھوٹے بچوں کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، ان کی شرارتیں دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو اپنا بچپن یاد آ جائے گا اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جائے گی۔ نمبر 3، جن لوگوں کے پاس یوٹیوب تک رسائی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی بے معنی ہے اور سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تو یوٹیوب پہ جا کر ریئل ہیروز ان دا لائف لکھ کر سرچ کریں۔ ان کو انسپریشن ملے گی کہ زندگی میں کسی کے جانے سے کچھ بھی ختم نہیں ہوتا۔ آدمی بڑا اپنے لیے ہوتا ہے، لیکن انسان بڑا انسانیت کی خدمت سے ہوتا ہے۔ نمبر 4، آپ مسلمان ہیں، آپ نماز پڑھیں یا کوئی بھی عبادت کریں اور اپنے رب کے سامنے رو سکتے ہیں، کیونکہ ہر چیز اس رب کی طرف سے ہی ہوتی ہے، بس یہ شیطان ہے جو ہمیں بدگمان کر دیتا ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی آپ سے شادی کا وعدہ کر کے یا آپ کو طلاق دے گیا یا آپ کی علیحدگی ہو گئی ہے تو آپ کی زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل زندگی کی شروعات تبھی ہوتی ہے۔ پہلے آپ زندگی کے میدان میں بیساکھیوں کے سہارے چل رہے تھے، جبکہ اب آپ کو آزادی ملی ہے، تو کیوں نہ آپ ان کا سہارا بن جائیں جن کو سہارے کی ضرورت ہے۔ قسمت کو کوسنا، کسی پہ بے وفائی کا الزام لگانا، اس کا کیا فائدہ؟ یا تو آپ روتے رہیں یا پھر آپ طاقتور بن جائیں۔ نمبر 6، مرد کی نسبت عورت کمزور ہے، یہ سبھی کہتے ہیں، لیکن وہ معذور عورت کا کیا جو زندگی کی بلند ترین پہاڑی چوٹی صرف اس وجہ سے سر کر گئی کہ اس نے دنیا کو بتانا تھا کہ عورت ذات کمزور نہیں ہے۔ آپ بھلے ہی اس چوٹی کو سر نہ کریں، لیکن زندگی کے میدان میں تو خود کو کمزور نہ ثابت کریں، کیونکہ زندگی کے میدان میں انسان زندگی سے نہیں خود سے ہارتا ہے۔ نمبر 7، اگر آپ مالی تنگ دستی کا شکار ہیں یا آپ کے پاس کرائے کا گھر ہے تو ایک دفعہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے اور نہ ہی چھت ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شکل و صورت اچھی نہیں ہے تو کسی بھی ہاسپٹل کا وزٹ کر لیں، آپ کو شاید اللہ کی تقسیم پہ صبر آ جائے گا۔ نمبر 8، اگر آپ نے کسی سے سچی محبت کی اور وہ آپ کو چھوڑ گیا تو اگر آپ مرد ہیں تو کوئی جم جوائن کر لیں، اپنا تمام غصہ ورک آؤٹ پہ نکالیں، نہ کہ کسی کی تصویریں اور ویڈیوز سوشل میڈیا پہ ڈال کر۔ اگر آپ غصے میں ایسا کر بیٹھتے ہیں تو یقین کیجئے ایک دن آپ کو پچھتاوا ضرور ہوگا، پھر آپ معافیاں مانگتے پھریں گے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ نمبر 9، اسی طرح اگر کوئی مرد آپ کو چھوڑ گیا ہو تو آپ ضرور روئیں، بہت روئیں، لیکن اس کے بعد آپ نکاح کر لیں۔ یقین کیجئے آپ کا آنے والا جیون ساتھی آپ کے درد کا مداوا لازمی کرے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو صبر بھی آ جائے گا اور آپ کے چہرے پہ ہنسی کا ذریعہ آپ کے بچے ہوں گے۔ نمبر 10، بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد انسان جیتے جی مر جاتا ہے، تو انہیں اپنی زندگی میں ایک اور چانس دینا چاہیے، کیونکہ اندھیری رات کے بعد اجالا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر غم کے بعد خوشی لازمی ملتی ہے۔ نمبر 11، ہر مسلمان کو لازمی سورۃ النساء ترجمے کے ساتھ پڑھنی چاہیے تاکہ دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا حقوق کا پتہ ہو، کیونکہ یاد رکھنا اگر جیون ساتھی ایک دوسرے سے مخلص نہیں ہوں گے تو شادی سے پہلے ہی انکار کر دیں، کیونکہ شادی کے بعد بہت سی زندگیاں خراب ہوتی ہیں۔ نمبر 12، اگر آپ نے کسی کا دل توڑ دیا اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس کی زندگی تباہ کر دی تو یقین کریں کہ ذرا سا بھی ثواب نہیں ملتا اس چیز کا، بس اس سے لازمی معافی مانگے، اس کے سوالات کے جواب دیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تاکہ وہ اپنی زندگی سکون سے جی سکے۔ نمبر 13، اپنی زندگی میں اپنے جیون ساتھی کو اعتبار دیں اور کسی دوسرے کی باتوں میں آ کر اپنے جیون ساتھی سے تعلق مت توڑیں، کیونکہ یاد رکھنا آپ کے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ نمبر 14،
اس دنیا میں بہت کم لوگ ہوں گے جن کو اپنی خوشیوں سے زیادہ کسی اور کی خوشی عزیز ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہار جانے سے کسی کی جیت اس کو نئی زندگی دے سکتی ہے تو اس کو جیتنے دیں، کیونکہ بعض دفعہ کسی کی خوشی کے لیے ہار جانا ہی اصل جیت ہوتی ہے۔ نمبر 15، اگر آپ اللہ پاک کو اپنا رب مانتے ہیں تو اس پہ یقین بھی رکھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو ایک دفعہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیں، شاید آپ کو اپنی زندگی کا راستہ مل جائے اور انسانوں کی بجائے اس اللہ پہ مکمل یقین ہو جائے۔ نمبر 16، کسی کے چلے جانے سے انسان کی زندگی نہیں رکتی۔ اس سے ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ انسان کی محبت اور عادت صرف نقصان دہ ہی ہے۔ اسی لیے محبت کا مرکز اللہ کو، نبی پاک کو اور والدین کو ماننا چاہیے، کیونکہ یہ تمام وہ ذات ہیں جو بغیر کسی غرض کے انسان کا ساتھ دیتی ہیں۔ نمبر 17، اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، ہمیشہ وفا کی، اچھا سوچا، ان کا ہر موقع پر ساتھ دیا اور وہ آپ کو تنہا چھوڑ گئے یا انہوں نے دھوکہ دیا، تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کہ آپ دھوکہ کھانے والوں میں سے ہو، دینے والوں میں سے نہیں۔ قیامت کے دن وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس دن آپ کو آپ کا بدلہ مل جائے گا۔ نمبر 18، اگر آپ ٹوٹ گئے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے آپ پہ آپ کی ہمت سے زیادہ بوجھ ڈالا ہے تو آپ لوگوں کی سننے لگ جائیں۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا درد آپ سے بہت زیادہ ہے۔ نمبر 19، جو بھی انسان آپ کی زندگی میں اہم ہو، اگر وہ روٹھ جائے تو منا لیجئے، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے غلط فہمیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں اور پھر ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ چاہے صلح ہی کیوں نہ کر لیں، لیکن وہ پیار و محبت پہلے جیسے نہیں رہتی، کیونکہ صرف اللہ کی ذات ہے جو کہ انسان کو معاف کر کے اپنی رحمت پہلے سے زیادہ کر دیتی ہے، جبکہ انسان اتنا ظرف نہیں رکھتے۔ نمبر 20، میں نے زندگی میں ایک اصول یہی بنایا ہے کہ جو آپ کی قدر کرتا ہے، حال پوچھتا ہے، آپ کے لیے دعا کرتا ہے، جو آپ کے ہنسنے سے خوش اور رونے سے اداس ہو جاتا ہے، وہی آپ کا اصل سرمایہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ سب محض دکھاوا ہے۔ کبھی بھی اس شخص کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اگر وہ کسی وجہ سے آپ کا ساتھ چھوڑ جائے تو کبھی اس کو بلیم بھی نہیں کرنا، مسکرا کر الوداع کہنا، نہ اس پہ غصہ ہونا، نہ ہی اس سے کوئی شکایت کرنا، کیونکہ انسان اس دنیا میں اکیلا آتا ہے اور اکیلا ہی جاتا ہے، تو ہمیں کسی سے امید ضرور رکھنی چاہیے، لیکن اتنی بھی زیادہ نہیں کہ اس کے بنا جی ہی نہ پائے۔ کسی چیز سے اتنا پیار مت کرو کہ وہ دل کی کسک بن کے رہ جائے۔ آنے والوں کا استقبال کرو اور جائیں تو ان کے نقش تک مٹا دو، ورنہ بکھر جاؤ گے اور سمیٹنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔